ناظرین، جن آنکھوں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن کانوں سے آپ یہ آواز سن رہے ہیں، یہی آنکھیں اور کان گواہ رہے کہ فلسطین کے بچوں نے اپنے حق کے لیے تاریخ میں پہلی بار کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جاری جنگ کے 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد غزہ میں فلسطینی بچوں نے دل اور آنکھیں اشکبار کر دینے والی پریس کانفرنس کی ہے۔ فلسطینی بچے غزہ میں امن، خوراک، ادویات، تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مصری نژاد امریکی صحافی مونا تہاوی کی جانب سے سوشل میڈیا یا سائٹ ایکس پر شیئر کی گئی ویڈیو میں غزہ میں فلسطینی بچوں کو الشفا اسپتال کے باہر ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ پریس کانفرنس میں ایک فلسطینی بچہ کہہ رہا ہے، ہم فلسطینی بچے بموں کی بجائے امن چاہتے ہیں، خوراک، ادویات اور تعلیم چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کے باقی بچوں کی طرح جینا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہزاروں بے گھر غزہ کے باشندے الشفا اسپتال کے اندر موجود ہیں۔ یہ بے گھر افراد الشفا اسپتال کے فرش اور راہداریوں میں سوتے ہیں اور دن کے اوقات سیڑھیوں پر گزارتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں پارکنگ میں دیسی ساختہ پناہ گاہوں میں رکھا گیا ہے۔ ہیثم نامی ایک خاتون اسی ہسپتال میں موجود ہے جو کپڑے، تار اور چٹائیوں سے بنے ہوئے ایک دیسی ساختہ خیمے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ پناہ گزین ہے۔ ان کے مطابق ہم شدید فضائی حملوں کی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگے، صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ نہ کھانا ہے نہ پانی۔ میرا بیٹا پانی لینے جاتا ہے تو 3-4 گھنٹے لائن میں کھڑا رہتا ہے۔ انہوں یعنی اسرائیل نے بیکریوں کو نشانہ بنایا، ہمارے پاس روٹی بھی نہیں۔ یہ صورتحال صرف الشفا کے لیے منفرد نہیں، عالمی ادارہ صحت کا تخمینہ ہے کہ 1,22,000 غزہ کے بے گھر باشندے اسپتالوں، گرجا گھروں اور دیگر عوامی عمارتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 8,27,000 افراد مختلف سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب تو عالمی ادارہ برائے صحت WHO نے غزہ میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے فلسطینیوں میں بیماریاں پھیلنے کا سنگین خطرہ ہے۔ WHO کے مطابق اسرائیلی بمباری کی وجہ سے صحت کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ پناہ کے لیے نہ کوئی چھت ہے اور نہ ہی فلسطینیوں کے لیے صاف پانی تک رسائی ممکن ہے، جس وجہ سے مختلف انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے، جس میں پیٹ کی خرابی جیسے مسائل شامل ہیں۔ WHO نے کہا کہ اکتوبر کے وسط سے ڈائریا کے 33,551 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ کیسز زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھے گئے۔ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 2021 اور 22 کے دوران ماہانہ اوسطاً 2,000 کیسز کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ناظرین، ایک طرف بچوں اور عورتوں کا یہ حال ہے تو دوسری طرف جنگ بھی جاری ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے یمنی سمندری حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ امریکہ نے خود ڈرون تباہ کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ اپنے بیان میں حوثی باغیوں کا کہنا تھا، ہمارے ایئر ڈیفنس نے یمن کی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والے امریکی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا، امریکہ کی اس طرح کی سرگرمیاں ہمیں اسرائیل کی فلسطین میں جاری جارحیت کے خلاف کارروائیوں سے نہیں روک سکتی۔ دوسری جانب امریکی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکی MQ-9 ڈرون کو یمن کے قریب بین الاقوامی فضائی حدود میں نشانہ بنایا گیا، تاہم امریکہ کی جانب سے حملے کے ذمہ داروں کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق عراق اور شام میں امریکی فوج پر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں کم از کم 38 بار ڈرون یا راکٹ حملے کیے گئے، جن میں پچھلے 2 دنوں میں 6 حملے بھی شامل ہیں۔ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے ان میں سے زیادہ تر حملے امریکی فوج نے ناکام بنا دیے یا راکٹ اپنے اہداف تک پہنچنے میں ناکام رہے، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق حملوں میں 46 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے، جو پہلے زخمی امریکی فوجیوں سے دگنا ہے۔ عراق میں الحریر ایئر بیس پر اور مغربی عراق میں الاسد ایئر بیس پر امریکی افواج پر 2 ڈرون حملے ہیں اور شام میں الطنف گیریزن پر امریکی فوجیوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ دوستو، گزشتہ جمعہ کو امریکی افواج نے مشرقی شام میں ہتھیاروں کے ذخیرے اور گولہ بارود پر حملہ کیا تھا، جس کے بارے میں پینٹاگون کا کہنا تھا اس سے ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کو اور اس سے منسلک گروپ استعمال کرتے تھے۔ اس حملے کے جواب میں امریکی افواج پر اب تک 16 حملے ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ امریکہ نے عراق اور شام میں مزید 1200 سے زیادہ فوجیوں کو تعینات کیا اور ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے حملوں کے خدشے کے پیش نظر مزید فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ 17 اکتوبر سے امریکی اور اتحادی افواج پر حملے کے نتیجے میں شام میں 32 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور عراق میں 14 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ پر حملے تیز کر دیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسپتالوں کی اطراف
بمباری کے ساتھ ساتھ جبالیہ، نصیرات اور شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیلی افواج کے حملوں سے عبادت گاہیں اور مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں نے جان بچانے والے طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کر دیا، اور خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن کر 300 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,569 سے زائد ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے افراد میں 4,324 بچے، 2,823 خواتین اور 649 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ پٹی کے آدھے سے زیادہ اسپتال ناقابل استعمال ہو گئے، جبکہ القدس اسپتال میں ایندھن ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ دوستو، غزہ سٹی میں القسام بریگیڈز کی جانب سے بھی اسرائیلی افواج پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میزائلوں سے اسرائیلی فوج کی 10 سے زائد گاڑیاں اور 4 فوجی ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ حماس کے مطابق غزہ کے جنوب میں اسرائیلی فوجیوں کے قافلے کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سب کے جواب میں اسرائیل نے بھی بڑا حملہ کیا ہے، جس کی پیش کی وارننگ نہیں دی گئی۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں الناصر اسپتال سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر علاقے کی سب سے بڑی مسجد پر بنا کسی وارننگ کے اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں مسجد مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس فضائی حملے میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسجد ایک مصروف سڑک کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ مرکزی سڑک اسپتال کے سائیڈ گیٹ کی طرف جاتی ہے اور ایک مصروف بازار بھی ہے، جہاں بہت سے لوگ روزمرہ ضروریات کی خریداری کرتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک بیکری بھی ہے، جہاں سینکڑوں لوگ روٹی کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ بغیر وارننگ کے فضائی حملے میں زخمی ہوئے اب تک درجنوں افراد کو اسپتال میں لایا جا چکا ہے، جبکہ شہادتیں بھی متوقع ہیں، جن کی تعداد فی الحال نامعلوم ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور خفیہ گٹھ جوڑ سے بھی آگاہ کر دیں۔ ہندوستان کی دوگلی پالیسی اور اسرائیل سے گٹھ جوڑ تو ہر دوسرے روز بے نقاب ہوتا رہتا ہے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان اسرائیل کے لیے دہشت گردی، بالخصوص جاسوسی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ حال ہی میں ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے عیاں ہوا، جس کی تازہ مثال قطر ہے، جہاں 24 اکتوبر 2023 کو عدالت نے 8 ہندوستانی سابقہ نیوی افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی۔ جنوری 2015 میں سری لنکا کے منتخب صدر کی شکست میں را کی سازش بے نقاب اور بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ دسمبر 2020 میں سعودی عرب نے 2 ہندوستانی انٹیلیجنس افسران کو را کے لیے جاسوسی اور سعودی حکومت کو کمزور کرنے کے جرم میں ملک بدر کر دیا گیا۔ جون 2023 کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو بے دردی سے کینیڈا کی سرزمین پر قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان میں ایک عرصے سے جاری جاسوسی اور دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہندوستانی نیول آفیسر کلبھوشن یادیو کو 2016 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 15 جون 2023 کو برطانیہ میں ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے سکھ لیڈر اوتار سنگھ کو زہر دے کر قتل کرنے کے شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ امریکہ نے خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان سے مدد اور حمایت حاصل کی ہے۔ روس اور امریکہ کے معاملے میں بھی ہندوستان کی دوگلی پالیسیاں کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک طرف مفاد پرست ہندوستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری، دوسری جانب وہ روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل کے معاملے میں بھی انڈیا ہمیشہ سے دوگلی پالیسی اپنا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس شمالی غزہ میں اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق آپریشن طوفان الاقصی کے آغاز سے اب تک اسرائیل کے 352 فوجی حماس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، جبکہ شمالی غزہ میں حماس کا عسکری ونگ القسام بریگیڈ اسرائیلی فوج کو ہراساں کرنے کے لیے سرپرائز حملے کر رہا ہے۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیل کی زمینی پیش قدمی کے نتیجے میں کئی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے صرف 352 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی جنگی امور کے تھنک ٹینک کے مطابق القسام بریگیڈ توپوں اور ٹینک شکن میزائلوں سے حملے کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ حماس طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بیرونی اور مہذب دنیا سے بھی آگاہ کر دیں، غزہ میں اسرائیلی حماس جنگ کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ گزشتہ روز بھی مراکش میں 3 لاکھ افراد سراپا احتجاج بنے۔ نیو یارک میں اسرائیلی بمباری کے خلاف مین ہٹن پل پر نماز ادا کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، میکسیکو اور ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مراکش میں 3 لاکھ افراد نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ دوسری طرف صدر بائیڈن نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر جنگ میں وقفے کی بات کی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے امریکی خفیہ ادارے CIA کے سربراہ
विलियम ब्रेंस से मुलाकात की और गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। दोस्तों, इस वक्त नेतन्याहू को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब तो इसराइल के साबिक वजीर आजम ने नेतन्याहू को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सेहूनी रियासत के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसराइल के साबिक वजीर आजम का कहना था, नेतन्याहू 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी नाकामी के बाद से नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में है। उनका कहना था, नेतन्याहू गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाजा लगा रहे हैं। वजीर आजम नेतन्याहू अब इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। गजा की सलामती की निगरानी करना इसराइल के मफाद में नहीं है। ये हमारे मफाद में है कि हम 7 अक्टूबर के हमले से पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से अपना दिफा कर सके। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने दावा किया है, फोर्सेज ने गजा पट्टी में हमास रहनुमा मोहसिन अबू ज़रीना को मार दिया है। मोहसिन अबू ज़रीना हमास के हथियार बनाने वाले शोबे के सरबराह थे। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से अबू ज़रीना की शहादत ताहाल तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसी तरह दुनिया का इसराइल से राब्ते ख़त्म करने का सिलसिला भी जारी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में खिताब में वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन काज की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी कानून साजों की जानिब से हमास की गैर मुल्की सपोर्ट पर पाबंदी के मंसूबे पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि मलेशिया हमास की हिमायत जारी रखेगा और हम हमास पर किसी पाबंदी या सज़ा के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, ये सारी बातें अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन में कत्लेआम जारी है वो इंतहाई दर्दनाक है। गजा में ग़ज़ाई किल्लत के बायस दाल के लिए तरसते बच्चों की वीडियो ने हर आंख नम कर दी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि 21वीं सदी के इस दौर में कोई भूख के मारे मरेगा या भूख की वजह से एक एक प्लेट दाल के लिए इस कदर तरसेगा। गजा पर जारी इसराइली हमलों के दर्दनाक मनाजिर आए रोज दिल दहलाते रहते हैं और ऐसे में रिफा से सामने आने वाली बेघर बच्चियों की वीडियो ने दिलों को चीर कर रख दिया है। अरब मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर रिफा की एक वीडियो शेयर की गई जिसमें एक प्लेट दाल के लिए बच्चों को लंबी कतार लगाए धक्कों की सूरत एक दूसरे पर चिमटते देखा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, आमीन।